بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں رزق کی تنگی، بے سکونی اور روزمرہ کی پریشانیاں صرف کسی ایک غلطی کی وجہ سے ہو سکتی ہیں جو ہم روزانہ صبح کرتے ہیں؟ جی ہاں، نماز فجر ایک ایسی عبادت جسے اکثر لوگ یا تو چھوڑ دیتے ہیں یا غلط طریقے سے ادا کرتے ہیں اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ برکت کیوں نہیں، آسانی کیوں نہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے کہ نماز فجر میں کی جانے والی عام غلطیاں کون سی ہیں اور کیسے یہی غلطیاں ہمارے رزق، صحت اور سکون پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ نماز فجر کی اہمیت کو بیان کرنا محض ایک دینی ذمہ داری نہیں بلکہ روحانی ترقی، برکت اور دنیاوی کامیابی کے اصولوں کو سمجھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ ناظرین کرام، اکثر لوگ نماز فجر کو یا تو سرے سے ادا نہیں کرتے یا اگر کرتے بھی ہیں تو اس میں بہت ساری ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں جو ان کی نماز کو مکمل یا قبولیت کے معیار سے دور کر دیتی ہیں۔ پھر جب وہ اپنی زندگی میں رزق کی تنگی، بے برکتی یا مسلسل پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں تو انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ سب ان کے اپنے عمل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نماز فجر کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا ان وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ سب سے پہلے اور عام غلطی جو نماز فجر میں کی جاتی ہے وہ وقت کی پابندی نہ کرنا ہے۔ بہت سے لوگ نیند کی حالت میں رہتے ہیں اور جب آنکھ کھلتی ہے تب نماز پڑھ لیتے ہیں، خواہ سورج طلوع ہو چکا ہو۔ فجر کا وقت طلوع فجر سے لے کر سورج نکلنے تک ہوتا ہے۔ سورج نکلنے کے بعد پڑھی گئی نماز نہ صرف قضا ہو جاتی ہے بلکہ بعض علماء کے نزدیک گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز کو چھوڑا گویا اس کا آدھا ایمان گیا، یعنی فجر کی نماز کا ترک کرنا اتنا بڑا نقصان ہے کہ انسان اپنی روحانیت اور ایمان کی طاقت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، دوسری بڑی غلطی نماز فجر میں سستی یا غفلت ہے۔ اکثر افراد موبائل پر رات دیر تک مصروف رہتے ہیں۔ فلمیں دیکھنا، گیمز کھیلنا یا سوشل میڈیا پر وقت گزارنا ان کی زندگی کا معمول بن چکا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے وہ سونے میں دیر کرتے ہیں اور فجر کی نماز کے لیے جاگنا ان کے لیے ناممکن بن جاتا ہے۔ پھر وہ دن بھر رزق کی تنگی، بے چینی اور ذہنی دباؤ میں مبتلا رہتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کی فجر کی نماز رہ جائے وہ دن بھر اللہ کی خاص حفاظت اور برکت سے محروم رہتا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، یعنی اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اب سوچئے، جس وقت میں نبی علیہ السلام کی دعا برکت کا ذریعہ بن رہی ہے، اگر ہم اس وقت کو نیند میں گزاریں گے تو کیا وہ برکت ہمارے حصے میں آ سکتی ہے؟ ناظرین کرام، تیسری عام غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگ نماز فجر کو بغیر وضو یا ناقص وضو کے ادا کرتے ہیں۔ وضو کی سنتوں کو ترک کر دینا، اعضائے وضو کو مکمل دھوئے بغیر صرف گیلا کرنا یا وضو کے بعد اتنا وقت گزر جانا کہ وضو ٹوٹ چکا ہو اور انسان کو خود بھی شک ہو لیکن وہ پھر بھی نماز ادا کر لے، یہ سب نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ ایسے افراد سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھ لی ہے، حالانکہ ان کی نماز اللہ کے دربار میں پیش ہی نہیں ہوئی۔ اسی لیے رزق کی بندش، دعا کی عدم قبولیت اور دل کی بے سکونی ان کے نصیب میں آتی ہے۔ سامعین مکرم، چوتھی بڑی غلطی نماز میں قرات کا صحیح نہ ہونا ہے۔ اکثر افراد فجر کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں کہ نہ تلفظ درست ہوتا ہے، نہ تجوید اور نہ ہی آیات مکمل پڑھی جاتی ہیں۔ بعض اوقات امام قرات میں اتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن مقتدی لا علمی کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن کی غلط تلاوت نہ صرف گناہ ہے بلکہ اس سے نماز بھی فاسد ہو سکتی ہے۔ فجر کی نماز میں لمبی قرات کی کرنا سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر کو فجر میں پڑھا کرتے تھے، لیکن آج ہم قرآن کے مفہوم سے دور، تلاوت کے علم سے غافل
اور صحیح ادائیگی سے ناواقف ہو چکے ہیں۔ پانچویں غلطی جماعت کو ترک کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص مرد ہے اور اذان کی آواز سن رہا ہے یا اس کے قریب مسجد ہے لیکن وہ پھر بھی گھر پر نماز ادا کرتا ہے تو یہ بھی فجر کی نماز میں ایک بہت بڑی کوتاہی ہے۔ مردوں پر فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب کے قریب ہے اور جماعت کے بغیر نماز ادا کرنے پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دل کرتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر عذر کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے۔ اب سوچئے جب فجر کی نماز بغیر جماعت کے پڑھنا اتنا سخت جرم ہے تو جو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہوگا۔ چھٹی بڑی غلطی نیت میں ہے۔ فجر کی نماز اکثر لوگ صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ کوئی انہیں نہ کہے کہ وہ نمازی نہیں۔ ان کا مقصد محض لوگوں کی نظر میں آنا ہوتا ہے یا دل میں یہ ہوتا ہے کہ دن اچھا گزرے گا، کاروبار میں برکت ہوگی، لیکن اللہ کی رضا اور بندگی کا جذبہ نہیں ہوتا۔ یہ نیت کا فساد ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے نہ کہ دنیا کے کسی فائدے کے لیے۔ دنیاوی فائدہ اللہ کی رضا کے بعد بطور انعام آتا ہے۔ اگر نیت خالص ہوگی تو نماز میں لذت بھی ملے گی، برکت بھی ہوگی اور سکون بھی حاصل ہوگا۔ ناظرین محترم، ساتویں غلطی یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد سونے کو معمول بنانا۔ بہت سے لوگ نماز پڑھ کر فوراً دوبارہ سونے چلے جاتے ہیں، جبکہ سنت یہ ہے کہ فجر کے بعد ذکر، قرآن اور دعا میں وقت گزارا جائے اور سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھی جائے۔ اس وقت کی عبادت میں برکت اور رزق کی کشادگی کا وعدہ ہے۔ جو شخص اس وقت کو سوتے ہوئے گزار دیتا ہے وہ دن بھر کی برکت سے محروم رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ صرف 1 گھنٹہ فجر کے بعد جاگنے میں لگا دے تو اس کی زندگی میں ایسا سکون اور برکت آئے گی کہ وہ خود حیران ہو جائے گا۔ آٹھویں بڑی غلطی سستی اور بے دلی سے نماز ادا کرنا ہے۔ بعض افراد محض رسم کے طور پر نماز پڑھتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں، رکوع و سجدہ مکمل نہیں کرتے، دعائیں نہیں پڑھتے، نماز کے فوراً بعد دنیاوی مشغولیات میں لگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یعنی تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ نماز دل کے اخلاص، خشوع و خضوع اور روح کی حضوری کا نام ہے، نہ کہ محض جسمانی حرکات کا۔ نویں غلطی یہ ہے کہ فجر کی نماز کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ لوگ اسے 2 رکعت کی نماز سمجھ کر ہلکی لیتے ہیں، حالانکہ اس نماز کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعت سنت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اب سوچئے جب سنت کا مقام یہ ہے تو فرض کا کیا مقام ہوگا۔ لیکن ہم اس عظیم نماز کو معمولی سمجھ کر ترک کر دیتے ہیں اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی میں وسعت اور آسانی پیدا کرے گا۔ 10ویں بڑی غلطی نماز کی قبولیت کی دعا نہ کرنا ہے۔ بعض لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد دعا نہیں کرتے کہ اے اللہ میری نماز کو قبول فرما لے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عبادت کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے۔ نماز کے بعد کی دعا استغفار اور اللہ سے رجوع بندے کو اس کی کمزوریوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کی عبادت کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ لیکن آج ہم نماز پڑھ کر فوراً موبائل، دنیاوی گفتگو یا جلد بازی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس روحانی لمحات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جب ان تمام غلطیوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم خود ہی اپنی برکت کے دروازے بند کر رہے ہیں۔ ناظرین مکرم، رزق کا تنگ ہونا، برکت کا ختم ہو جانا، دعاؤں کا رد ہو جانا اور زندگی کی پریشانیاں سب کا ایک بڑا سبب نماز فجر کی غلط ادائیگی ہے۔ اگر ہم صرف فجر کی نماز کو مکمل شعور، خلوص، جماعت، وقت کی پابندی، صحیح قرات اور خشوع کے ساتھ ادا کرنے لگیں تو ہماری زندگی میں ایسی برکت آ سکتی ہے کہ ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر۔ فجر کی نماز ایک دروازہ ہے، جو بند ہو جائے تو پورا دن تنگی، بے برکتی، ذہنی دباؤ اور دلی بے چینی کے ساتھ گزرتا ہے، اور اگر کھل جائے تو دن بھر نور، برکت، آسانی اور رزق کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم فجر کی نماز کو اس کے صحیح وقت، صحیح طریقے، صحیح نیت اور صحیح دل سے ادا کریں، اور اس نماز کو اپنی زندگی کا مرکزی ستون بنا لیں۔ یہ نہ صرف ہماری آخرت سنوارے گی بلکہ دنیاوی رزق، صحت، امن اور سکون کا ذریعہ بھی بنے گی۔ اے اللہ، ہمیں نماز فجر کی اہمیت کو سمجھنے، اس کے وقت پر اور درست طریقے سے ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمارے دلوں میں اپنی عبادت کی محبت پیدا فرما، سستی اور غفلت کو ہم سے دور فرما دے، اور اے رازق کے پروردگار، ہماری فجر کی نماز کے صدقے ہمارے رزق میں وسعت، ہماری زندگی میں آسانی اور ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ، جن کی فجر کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما اور آئندہ انہیں پابند نمازی بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں صرف قبولیت عطا فرما، اور ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔